الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ تمام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہماری عربی کی گرامر کی کلاس نمبر 3 ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے لفظ کی تعریف اور لفظ کی اقسام پڑھی۔ میں خلاصہ سب کا پیش کرتا ہوں اس وجہ سے کہ اگر پچھلا سبق آپ کو یاد نہیں ہوگا تو اگلا سبق آپ نہیں سمجھ سکتے۔ لفظ کی ہم نے تعریف بیان کی، ما یتلفظ بہ الانسان، انسان جس کا تلفظ کرے اس کے کہتے ہیں لفظ۔ پھر لفظ کی ہم نے 2 قسمیں بنائی، موضوع اور محمل۔ موضوع با معنی لفظ کو کہتے ہیں، محمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں۔ اور پھر موضوع کی ہم نے آگے ادھر ہم نے یہ لکھ رکھی ہے پہلے سے، مفرد اور مرکب۔ موضوع کی آگے 2 اقسام ہیں۔ محمل ہم نے پڑھا کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جیسے چائے، وائے میں وائے، لفظ وائے۔ تو اب یہ میں نے وائٹ بورڈ پہ آسانی کے لیے پہلے سے لکھ رکھا ہے کہ موضوع کی بھی آگے 2 اقسام ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں اور جو ہے اس کی دوسری قسم ہے مرکب۔ اچھا جی، مرکب مفرد یہ اس کی تعریف ہے، یعنی کلمہ یا مفرد ایک ہی بات ہے۔ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک ہی معنی پر دلالت کرتا ہو، جیسے بستان، زید وغیرہ۔ یعنی وہ اکیلا لفظ جو ایک ہی معنی پر دلالت کرتا ہو اسے مفرد کہتے ہیں۔ یعنی جیسے ایک ہے نا بستان، زید، جیسے اس کے علاوہ بھی کوئی آپ نام لے سکتے ہیں، بکر، جیسے آپ کا نام ہے عبد الرحمن، آپ کا نام ہے حنیف، آپ کا نام ہے سہیل۔ تو اس طرح آپ جو ایک جو لفظ ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ مفرد۔ بولیں اسے کیا کہیں گے؟ جو ایک ہی معنی پر دلالت کرتا ہو اسے کیا کہیں گے؟ مفرد۔ اچھا، کلمے کی اس کی بھی آگے 3 قسمیں ہیں، یعنی مفرد کہہ لیجئے یا کلمہ کہہ لیجئے ایک ہی ہے۔ پھر کلمے کی بھی آگے 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسم، فعل، حرف کی ڈیفینیشن، تعریف اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں مرکب کی طرف۔ اچھا، جیسا کہ موضوع کی 2 قسمیں لکھی گئی ہیں، 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ تو آئیے چلتے ہیں مرکب کی ڈیفینیشن، تعریف کی طرف۔ مرکب وہ لفظ ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو، یعنی 2 کلمے ہوں یا 2 سے زیادہ کلمہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ کہیں پر اگر 2 کلمے لکھے ہوں یا 2 سے زیادہ کلمے لکھے گئے ہیں تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ مرکب۔ شاباش۔ آئیے دیکھتے ہیں، اس کی مثالیں دے کر سمجھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ یہ مثال میں نے لکھی ہے، ذہب زید، جیسا کہ ذہب زید، زید گیا۔ ابھی دیکھیں اس میں 2 کلمے، ایک ذہب اور دوسرا زید۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے کہ وہ کلمے سے مراد کیا ہے۔ ذہب فعل ہے، زید فاعل ہے۔ انشاءاللہ آگے جب آپ پڑھیں گے ترکیب میں تو آپ بخوبی سمجھ لیں گے۔ بہرحال آپ سمجھ لیجئے کہ یہ 2 کلموں سے مل کر بنا ہے، صحیح ہے۔ جیسے زید عالم، زید عالم ہے، تو یہ 2 کلموں سے مل کر بنا ہے، زید اور عالم۔ تو یہ کیا ہے؟ مرکب۔ آگے مرکب کی بھی 2 قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ اگلی کلاس میں ہم پڑھ لیں گے۔ اگلی کلاس تک مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔